أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات کے اندر جنس و انس کو پیدا فرمایا اپنی عبودیت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے احکام کے نفاذ کے لیے اور قانون الہی اور احکام خداوندی کا اس دنیا کے اندر اجرا کرنے کے لیے اور جاری فرمانے کے لیے. یہ پوری دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے احکام پر عمل کریں، اللہ کی بندگی کریں. اور جب یہ مقصد فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بساط کو لپیٹ دے گا. زمین اور آسمان کے درمیان تمام مخلوق، آسمان دنیا سے لے کر عالم بالا تک اور اس زمین سے لے کر تحت الثری تک تمام کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور یہ پوری بزم کائنات نیست و نابود کر دی جائے گی. اس کائنات کو وجود بخشنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہے. اور جب تک اس دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کہنے والا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ایک بھی باقی رہے گا، یہ کائنات باقی رہے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اس روئے زمین پر ایک اللہ کہنے والا بھی باقی رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. گویا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے اس دنیا کے لیے اور تمام عالم کے لیے وہ رحمت ہیں اور اس کے وجود کا ذریعہ اور اس کے وجود کا سبب ہے. اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول، اللہ کی پاکی، تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اگرچہ مخلوق کی بیان کردہ تسبیح کو اور اس کے ذکر کو اور اس کے اللہ اللہ کہنے کو ہم سمجھتے نہیں. یہ ہوائیں، یہ چلتا ہوا پانی، یہ سمندر کی موجیں اور یہ دریا کی روانی، یہ گل اور گلستان، یہ جمادات اور یہ پتھر، یہ اونچے اونچے جھولتے اور چھوٹتے یہ درخت، یہ اشجار و نباتات، یہ ذرے اور یہ پتھر، غرض یہ کہ تمام کے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، چار پیروں والے چوپائے،
اور اسی طرح اپنے سینے کے بل رینگنے والے یہ موذی جانور، اور اسی طرح دو پیروں پر چلنے والے، آسمان اور زمین کے درمیان فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، یہ تمام کے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ اس تسبیح کو ہم نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام مخلوق کی زبانیں اور بولیاں عطا فرما دی، وہ سمجھتے تھے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس مخلوق کی زبان اور بولیاں عطا فرما دی۔ حبیب رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مخلوق کی تسبیح کو اور اس مخلوق کی زبان کو اور لغتوں کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، اور جب تک اس دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اور دنیا فنا کے گھاٹ نہیں اتاری جائے گی۔ یہ پانی جو دریاؤں کے اندر چلتا ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ صاف ستھرا پانی جب تک اس کے اندر زندگی ہے، یعنی اللہ کا ذکر پایا جا رہا ہے، جب تک اس کے اندر حیات ہے، اور جب یہ ذکر ختم ہو جاتا ہے تو سمجھو اس کی حیات ختم ہو گئی، اب اس کی موت کا وقت آ گیا۔ یہ ہرے بھرے درخت جب تک تر و تازہ ہے، اللہ کی تسبیح اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول، اور جب یہ سوکھ جاتے ہیں تو سمجھو ان کی روح ختم ہو گئی اور یہ فنا کے گھاٹ اتر گئے، ان کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ جو چیز اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتی ہے، اب اس دنیا کے اندر اس کی باقی رہنے کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد نہیں رہتا۔ انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو یہ اس کے اعزاء، اس کے اقربا یہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو قبرستان لے جا کر دفن کر دیں اور اپنے گھر سے جلد اس کو نکال دیں۔ جب تک اس کے جسم کے اندر روح تھی اور جان تھی، اس وقت یہ تمام کا عزیز، تمام کا پیارا لاڈلا تھا، اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی، اس سے لوگ محبت کرتے تھے، اپنے درمیان اس کو رکھتے تھے، اپنی نگاہوں سے دور کرنا اس کو گوارا نہ کرتے تھے۔ جب روح نکل گئی، وہی آنکھیں ہیں، وہی بدن ہے، وہی ہاتھ پیر ہے، وہی چہرہ ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن آخر کیا بات ہے کہ اب اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری میں ہے، اب اس تیاری میں ہے کہ گھر سے نکالیں اور قبرستان میں لے جا کر اس کو دفن کر دیں، اس لیے کہ اب اس کے اندر روح اور جان باقی نہیں رہی۔ جب تک روح تھی، حیات تھی اور زندگی تھی، تمام کا یہ پیارا اور محبوب تھا اور گھر کے اندر تمام اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہتا تھا۔ اب روح اور جان نکل گئی تو اب یہ انسان بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ یہ ہمارے درمیان رہے، اور اگر اس کو رکھا گیا تو اس کی لاش میں تعفن پھیلے گا، اس کی لاش سڑے گی اور اس کے بدن گلنے لگے گا، گھر والوں کا رہنا دشوار ہو جائے گا۔ اس کی روح نکلنے کی وجہ سے اب یہ اس مقام پر ہی پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک یہ درخت تر و تازہ ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کے اندر روح اور جان ہے۔ جب یہ تر و تازگی ختم اس وقت ہوتی ہے جب یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ سوکھ جاتا ہے، پھر کاٹنے کے بعد اس کو دوسری چیزوں میں اور جلانے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک پانی چل رہا ہے، روا اور دوا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے اندر روح باقی ہے، اور جب ذکر اللہ موقوف ہوا اور اللہ کا ذکر ختم ہوا، اب اس کی جان نکل گئی، اب اس کے اندر سڑان اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک ذکر اللہ کا پاک تھا، وضو کرنا جائز، غسل کرنا جائز، کپڑوں کو دھونا جائز، لیکن جب روح سے یہ محروم ہو گیا، اب یہ ناپاک ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ذائقہ اس کا بدل جاتا ہے، رنگ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے اب اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں، غسل کرنا بھی جائز نہیں، اور کپڑوں کو دھونا بھی جائز نہیں، کیونکہ اب یہ بے جان اور بے روح ہو گیا ہے۔
یہ آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے والے پرندے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اگرچہ ہم سمجھتے نہیں۔ اور جلالین کی عربی کے اندر ایک شرح ہے الساوی المالکی، اس کے اندر تقریباً 19 یا 21 پرندوں کا تذکرہ ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں اور ان تمام پرندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ طوطا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، یہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ تیتر کما تدین تدانو، کما تدین تدانو، ایک سبق دیتا ہے، جیسا کرو گے آخرت کے اندر ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مرغ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کہتا ہے سبوح القدوس، سبوح القدوس۔ اور ایک روایت کے اندر یہ اللہ کی تسبیح اس طرح بیان کرتا ہے، سبحان ما عظم شانو، سبحان ما عظم شانو۔ تو تمام یہ پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند اور یہ سورج، یہ زمین کے اور آسمان کے درمیان فضائیں، زمین کی تمام مخلوق، یہ پیڑ پودے، یہ پھل اور یہ فروٹ اور یہ ہوائیں، غرض یہ کہ جتنی بھی مخلوق ہے تمام کے تمام اللہ نے اس انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ تمام کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن جس مخلوق کو اس انسان کے لیے اللہ نے بنایا، آج وہ اللہ کے ذکر سے محروم اور اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ افسوس کی بات کہ اللہ نے اس انسان کو اپنی عبودیت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر اپنے احکام کے اجرا اور نفاذ کے لیے اس دنیا کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ سب سے زیادہ غفلت، سب سے زیادہ لاپرواہی، اللہ کے احکام سے سرتاپی اور بغاوت، اللہ کے احکام سے روگردانی اگر پائی جاتی ہے تو اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ اس انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے لیے عبادت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا، اللہ کا نام لے کر جینے والا اور اللہ کے نام لے کر مرنے والا ہونا چاہیے تھا۔ یہی انسان اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے غافل اور محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اس اللہ اللہ کا سبق دینے والے، اللہ کی معرفت کو بتانے والے، اللہ کی عبادت کو سمجھانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے وحی کا علم عطا فرمایا، جن کو قرآن کا علم عطا فرمایا، جن کو اللہ نے حدیث اور سنت کا علم عطا فرمایا، جس کو اللہ نے آسمانوں سے جس علم کو نازل فرمایا اور اس علم کے مطابق عمل کرنے میں تمام انسانوں کی کامیابی، فوز و فلاح اور کامرانی رکھی ہے۔ جب تک یہ لوگ اس دنیا کے اندر باقی رہیں گے، اس وقت تک یہ اللہ اللہ کو بتانے والے، اللہ کی معرفت کا سبق دینے والے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دینے والے اور اللہ کی منہیات اور ممنوعات اور حرام چیزوں سے روکنے والے، یہ ہے علماء کرام کی جماعت، یہ ہے محدثین کی جماعت، یہ ہے مفسرین کی جماعت، یہ ہے فقہاء کرام کا طبقہ۔ یہ اس دنیا کے اندر ان چیزوں کا سبق دیتے ہیں اور ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس دنیا کی بقا اس بات پر موقوف ہے کہ جب تک اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کا ذکر کیا جائے گا، یہ دنیا باقی رہے گی، لیکن عبادت اور اللہ کا ذکر بغیر علم کے نہیں ہو سکتا اور علم بغیر علماء کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے گویا کہ علماء رہیں گے تو اللہ اللہ کا کہنے والے اس دنیا کے اندر باقی رہیں گے، اور جب علماء ختم ہو جائیں گے، علماء کا وجود مٹ جائے گا، اللہ علماء کو اٹھا لے گا اس طرح کہ ان کے اوپر
اوپر موت طاری فرما دے گا تو پھر کون اللہ کو بتانے والا، کون اللہ کی کتاب کو پڑھانے والا، کون رسول اللہ کی سنتوں کا درس اور سبق دینے والا، کون حلال اور حرام کا بتانے والا اس دنیا کے اندر رہے گا؟ جب نہیں رہے گا تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا پھر انسان اور یہ اللہ کے بندے گدھوں کی طرح زندگی گزاریں گے، اللہ سے نا آشنا ہوں گے، اللہ کی عبادت اور ذکر سے محروم ہوں گے، اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر عمل کریں گے، خواہشات شیطان کی اتباع اور پیروی کریں گے، جو چاہیں گے وہ کریں گے، جو چاہیں گے وہ کھائیں گے، من مانی زندگی گزاریں گے۔ جب اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں رہے گا تو اب اس کائنات اور دنیا کے بنانے کا مقصد فوت ہو جائے گا، اللہ قیامت برپا کر دے گا اور پوری کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس دنیا کے وجود کا ذریعہ اور سبب یہ علماء ہیں، اور جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو پھر اب اس دنیا کے بنانے کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔ علماء وہ مقدس طبقہ ہے انسانوں کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت علم سے متصف فرمایا۔ اللہ کی ایک صفت ہے صفت علم، اور اللہ کا نام علام اور عالم اور علیم یہ صفاتی نام ہے۔ جب یہ اللہ کا بندہ اللہ کی صفت علم سے متصف ہوا تو اس کو بھی اللہ نے اپنے صفاتی نام سے موصوف فرما دیا، اور دنیا کے اندر اس کا نام عالم رکھ دیا گیا۔ لوگ اس کو عالم اور اس طبقے کو علماء کہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے علم عطا فرمایا، تمام اشیاء کا علم، تمام چیزوں کے نام، ان کے خواص، ان کی تاثیرات اور ان کے منافع اور ان کے نقصانات اور ان کے استعمال کے طریقے اور کس چیز کے لیے یہ چیزیں وضع کی گئی ہیں، غرض تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ ذرا ان چیزوں کے تم بھی نام بتاؤ جو میں نے اپنے اس نبی کو اور سب سے پہلے انسان کو جس کو دنیا کے اندر اپنی خلافت عطا کروں گا، میری نیابت اور میری خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا، ذرا تم بھی تو نام بتاؤ۔ اس کی تخلیق سے پہلے تم نے یہ کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا تو ایسے کو خلیفہ اور نائب بنائے گا جو زمین کے اندر خوریزی کرے گا، زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، تیری حکم عدولی کرے گا، ذرا نام تو بتاؤ۔ تمام کے تمام کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا تو حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام سب کے سب بتا دیے۔ اللہ نے پھر ان کے اوپر اتمام حجت کے لیے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا میری خلافت اور میری نیابت کی استعداد اور صلاحیت اور ملکہ اس حضرت آدم کے اندر ہے۔ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی وجہ سے ایک اعزاز عطا فرمایا، ایک تمغہ عطا فرمایا جو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک باقی رہے گا۔ علم کی صفت کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے اللہ نے اتنا اونچا اعزاز عطا فرمایا کہ اے فرشتوں تمہیں اس صفت سے متصف نہیں کیا گیا، اس لیے حضرت آدم کے لیے تمام کے تمام سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا۔ یہ علم وہ عظیم صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس سے متصف فرماتا ہے، اس کو کتنا عظمت اور کتنا بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مسعود ملائکہ بنایا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور اس عالم حضرت آدم کا اعزاز اور اکرام کیا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے تعمیل ارشاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جب سجدہ کیا، اللہ نے اکرام عالم کے نتیجے میں، اللہ کی صفت علم کے اعزاز اکرام کرنے کے نتیجے میں اس فرشتے کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس کی پیشانی کے اوپر پورا قرآن مقدس لکھ دیا گیا۔ تو علم کی وجہ سے حضرت آدم کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اور جس نے اس عالم کا اور جو صفت علم سے متصف ہے اس کا اکرام کیا تو اللہ نے اس کو بھی یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس کی پیشانی کے اوپر
پورے قرآن مقدس کو لکھ دیا گیا ہے۔ یہ علم اتنی اونچی صفت اور علماء کرام کا طبقہ اتنا مقدس اور اتنا محترم طبقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ اللہ کے علم کے اندر قرآن حدیث اور تفسیر اور سنن کے اندر مشغول رہتے ہیں، اللہ نے ان کی نیند کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ اور اگر وہ سوتے ہیں، دوسرے لوگ نوافل کے اندر مشغول اور یہ عالم سونے کے اندر مشغول، اللہ تعالیٰ جیسے نوافل کے اندر مشغول اپنے بندوں کو کہ نام اعمال کے اندر اجر و ثواب لکھتا ہے، اس عالم کے سونے کے اوپر وہ اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہو کہ آپ نے اگر کسی کارپینٹر کو یا کسی پینٹر کو اپنے گھر میں کام کے لیے یا فرنیچر بنانے کے لیے بلایا، اب وہ فرنیچر بناتا ہے اور اس کے اوزار کن ہو جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے اوزار کو تیز کرتا ہے، اس لیے کہ تیز ہو جائیں گے پھر کام کے اندر مشغول ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک اس نے کام کیا اور 3-4 بار اس نے اپنے اوزاروں کو، اپنی آری کو، اپنے وصولوں کو تیز کیا۔ آپ اس کی اجرت اور اس کی محنت کا معاوضہ نہیں کاٹیں گے، بلکہ کام کرنے کے اندر اس کے اوزاروں کے تیز کرنے کی بھی اجرت عطا کریں گے، اس لیے کہ جب تک یہ اوزاروں کو تیز نہیں کرے گا تو کام کرے گا کیسے؟ تو جس طریقے سے آپ نے اوزار تیز کرنے کی بھی اجرت اس کی کام کرنے میں شمار کی ہے اور اجرت عطا کی ہے، اسی طرح یہ محنتیں کرتے ہیں اور اپنی دن رات کی محنتوں کے نتیجے میں کتنی گمگشتہ مخلوق کو صراط مستقیم پر گامزد کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے اور محنتوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی ضروری ہے تاکہ تازہ دم ہو کر پھر اللہ کے لیے مشغول ہو جائیں اور اللہ کی طاعت اور عبادت میں لوگوں کو لگائیں۔ تو جس طرح اس کو اجرت عطا کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو سونے کے اوپر بھی اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ یہ مقدس طبقہ علماء کرام کا وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد علی الشیطان من الف عابد، کہ یہ ایک عالم اور ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا، اس علم کی روشنی میں حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام سے مخلوق کو اور اللہ کے بندوں کو بچاتا ہے، یہ خود بھی جنت میں جائے گا، اپنے ساتھ خلق کثیر اور ایک بڑی جماعت کو لے کر جائے گا۔ اور عابد اگر عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب صرف اس تک محدود رہتا ہے، وہ خود جنت میں جائے گا اپنی عبادت کے نتیجے میں، لیکن یہ عالم خود بھی جنت میں جائے گا اور کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اس وجہ سے بھی یہ افضل ہے کہ یہ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ بادشاہ ہے اور شاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ اللہ جس نے اپنے کسی بندے کو اپنی صفت سے متصف فرمایا اور وہ عالم بنا تو بادشاہ کی صفت اس کے اندر آ گئی، گویا کہ یہ شہزادہ بن گیا۔ اور جو عابد ہوتا ہے یہ عبادت غلاموں کا کام ہے، عبادت بندگی کرنا یہ غلامی کا کام ہے، گویا کہ اللہ نے علم عطا فرمایا تو اس کو شہزادہ بنا دیا، اور جن کو اللہ نے عبادت کا جذبہ توفیق عطا فرمائی وہ گویا کہ اللہ کے غلام ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک شہزادے کو غلاموں پر یقیناً فضیلت اور برتری ہوتی ہے، اسی لیے یہ عالم شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھاری اور 1000 عابدوں سے زیادہ گرا ہے۔ یہ شیطان 1000 عابدوں کو آسانی سے کے ساتھ گمراہ کر سکتا ہے، لیکن ایک عالم کو بہکانا صرف ایک ہی شیطان کے لیے نہیں بلکہ شیطان کی تمام جماعت کے لیے نہایت مشکل ہوتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ کسی عالم دین اللہ والے کو، کسی فقیہ کو بہکا نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ عالم قرآن اور حدیث اور اللہ کے عطا کردہ علم کے نتیجے میں اس کی چالوں سے، اس کی تلبیس سے، اس کے شیطانی مکر و فریب سے بڑی اچھی طریقے سے واقف ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ غالباً تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے سامنے اوپر ایک ابر نمودار ہوا، اس میں سے ایک روشنی اور نور نکلا اور آواز آتی ہے کہ اے جنید بغدادی، ہم تمہاری عبادت سے خوش ہو گئے اور ہم نے تمہاری عبادت سے خوش ہو کر
तुम्हारी नमाजों को माफ कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी ने निगाह उठाकर देखी तो एक बादल है, उसके अंदर एक रोशनी चमक रही है। फिर थोड़ी देर के लिए सोचा और सोचने के बाद दिल में ये ख्याल आया कि आकाए दो जहां, वो तो तमाम के महबूब, अल्लाह के सबसे बड़े महबूब, बाइस तख्लीक कायनात है, खुलासा कायनात है, और अल्लाह ने पूरी कायनात को आपकी वजह से वजूद बख्शा, सातों आसमान के ऊपर बुलाकर नमाज का तोहफा अता फरमाया। जिंदगी में कभी भी जानबूझकर अल्लाह के रसूल की नमाज कज़ा ना हुई, ना आपने छोड़ी। मरज़ुल वफात के अंदर दो सहाबा के कांधों के ऊपर सहारा लगाकर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं, पैर उठते नहीं, घसीट घसीट कर चलते हैं, और फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में बिठा दिया जाता है। ऐसे वक्त के अंदर भी आप नमाज को छोड़ना गवारा नहीं करते। मरज़ुल वफात में होश आता है तो पूछते हैं नमाज, फिर खशीदारी हो जाती है, फिर होश आता है तो पूछते हैं नमाज। इस तरह आप आलम नजर के अंदर भी नमाज को छोड़ना गवारा नहीं फरमा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वा-ए खंदक के मौके पर या लैलतुल तारीस के मौके पर नमाज फौत हुई है और कज़ा हुई है। इसके अलावा 23 साल दौरे नबूवत में कभी भी आपकी कोई नमाज छूटी नहीं, वक्त से मुअख्खर नहीं हुई है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐ शैतान, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आबिद इस दुनिया के अंदर कौन होगा जिससे अल्लाह ने नमाजें माफ ना की और आपने कभी नमाजें न छोड़ी। मैं कौन होता हूं कि मुझसे नमाजें माफ कर दी जाएं। शैतान ने अब चाल बदली और पैतरा बदला और कहा कि ए जुनैद बगदादी, तू अपने इल्म की वजह से बच गया। अगर तेरे पास इल्म न होता तो मेरे दाव से और मेरी चाल से तू बच नहीं सकता था। अब ये शैतान का एक और तीर था गुमराह करने के लिए, क्योंकि अगर किसी को अपने इल्म पर गर्रा और नाज हो जाए, अपने इल्म पर तकब्बुर और गुरूर और घमंड करने लगे, वो भी गुमराह होता है, तबाह और बर्बाद हो जाता है। जब तक तवाज़ु रहेगी, इंकिसारी रहेगी, मस्कनत और आजिज़ी रहेगी, वो अल्लाह का बंदा बनकर रहेगा, कामयाब रहेगा, अल्लाह इज्जत और रफ़ा के अता फरमाएगा। इस शैतान ने कहा कि ऐ जुनैद, तू अपने इल्म की वजह से बच गया, और ये इसलिए कहा कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने इल्म पर गर्रा करने लगे, तकब्बुर में मुब्तला हो जाए। शैतान तकब्बुर में मुब्तला हुआ, क़यामत तक के लिए अल्लाह की रहमत से धुतकार दिया गया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, शैतान तो मुझे फिर गुमराह करना चाहता है। मैं अपने इल्म की वजह से नहीं बचा, बल्कि अल्लाह के फजल की वजह से बचा हूँ। अगर अल्लाह का फजल शामिल हाल ना होता तो मैं तेरे मकर व फरेब और तेरी चाल और तेरे चाल से बच नहीं सकता था। तो जो आलिम होता है वो शैतान के मकर व फरेब को जानता है, उसकी चालों से वाकिफ होता है, खुद भी बचता है और दूसरों को भी बचाता है। अगर इंसान के सर से लेकर पैर तक आप आज़ा का मुआयना करेंगे तो देखेंगे कि अल्लाह ने किस तरह तकसीम फरमाई है और आज़ा को किस तरह मुनासिब जगह पर रखा है। ये हाथ, ये पैर, ये हमारे खादिम है पूरे बदन के। अल्लाह ने पैरों को नीचे रखा, हाथों को बनाया, और कुछ आज़ा ऐसे हैं जिनको ज़ख़ीरा करने के लिए और महफूज करने के लिए बनाया। कुछ इल्म महफूज कर, कुछ खाना महफूज करने के लिए, पानी महफूज करने के लिए अल्लाह ने मैदा बनाया है, अल्लाह ने जिगर बनाया, अल्लाह ने तिल्ली बनाई, अल्लाह ने दिल बनाया है, या अल्लाह ने बीच में बनाया। पैर नीचे बनाए, दिल बीच के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मैदा, जिगर, तिल्ली वगैरह चीजें बनाई। और ये दिमाग जो इल्म का मकसद है, इल्म का गहवारा है, जिसके अंदर इल्म को महफूज किया जाता है, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर इल्म को महफूज किया जाता है। अल्लाह ने इसको सबसे ऊंचे बनाया है। तो देखो, इल्म के महफूज करने का और इल्म के हासिल करने के जो ज़राए हैं, अल्लाह ने उनको तमाम आज़ा में रफ़अत और बुलंदी अता फरमाई। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि वो चीजें जिनसे इल्म हासिल किया जाता है, वो चीजें बदन में अल्लाह ने सबसे ऊंचे मकाम पर रखी है। तो जिनको इल्म अता फरमाया, अल्लाह ने दुनिया में और आखिरत में इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया होगा।
اس دنیا کے اندر علماء کی رہبری کے بغیر کوئی کامیابی کی منزلیں چھو نہیں سکتا، منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر بھی علماء کرام کے محتاج اور آخرت کے اندر بھی علماء کرام کے محتاج۔ یہ علماء کرام وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کا وارث بنایا ہے، اپنے علم کا وارث بنایا ہے، انبیاء کرام کا وارث بنایا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب فرمایا ان کو اپنی کتاب کا وارث بنایا، حامل بنایا، عالم بنایا اور علم ان کو عطا فرمایا۔ خود اللہ ارشاد فرماتا ہے اصطفینا، جن کو ہم نے منتخب کر لیا، جن کو ہم نے برگزیدہ بنا لیا، جن کا ہم نے انتخاب کر لیا۔ کروڑوں کے اندر انتخاب اللہ تبارک و تعالی چند علماء کا کرتا ہے۔ آپ پوری دنیا کا سروے کریں اور تمام انسانوں کی مردم شماری کریں، ان کے تناسب سے جب علماء کرام کو دیکھو گے تو کروڑوں کے اندر چند اور معدود نظر آئیں گے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے، اپنے حبیب کی سنتوں کی حفاظت کے لیے اور اللہ نے اپنے علم کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی نواب، دنیا کا کوئی منسٹر اور وزیر، دنیا کا کوئی ایم ایل اے اور ایم پی یا دنیا کے اندر کوئی ممبر یا کوئی پردھان کسی آدمی کو اپنا مقرر بنا لے، اپنا راز کا بنا لے، اپنا پی اے بنا لے، تو ہر اعتبار سے، سطح کے اعتبار سے ممبر یا پردھان یا ایم ایل اے یا ایم پی یا وزیر اعظم یا اس سے اوپر جو بھی ہو تو اسی اعزاز کی اور عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ جب دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کو اپنا خاص اور مقرب بنا لیا کرتا ہے تو وہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا محبوب اور کتنا معزز اور مکرم بن جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے اپنا منتخب بنا لیا اپنی کتاب کے لیے، اپنے علم کے لیے، اندازہ لگائیے وہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تمام کائنات کے نزدیک کتنا عظمت والا اور کتنا بلند و بالا مقام والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو بلند و بالا مقام عطا فرمانا ہے، عظمتیں عطا کرنی ہے اور آخرت کے اندر مغفرت فرمانی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ان کو نوازا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام محمد بن الحسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتے، صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حجت ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے مبشرات میں سے ہیں، ایک مومن کے لیے خوشخبری ہوتے ہیں۔ تو ان کو کسی نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد اگر تجھے بخشنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کے اندر میں تجھے علم اور فقہ عطا نہ کرتا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے اس لیے عطا فرماتا ہے کہ آخرت میں ان کو بخشنا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں علماء کرام کی دو جماعتیں ہیں، ایک علماء خیر اور ایک علماء سوء۔ اس روئے زمین پر اگر سب سے بہترین طبقہ ہے تو وہ علماء کرام کا ہے، اور اگر سب سے بدترین طبقہ ہے تو وہ بھی علماء کرام کا ہے۔ شر من تحت عدیم السماء العلماء، آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین جماعت اگر ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے، جو اللہ کے احکام کو جانتے ہوئے عمل نہیں کرتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہوئے اللہ کی نہیں مانتی، جو حلال اور حرام کو جانتے ہوئے حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتی۔ اس سے بدترین جماعت علماء اس کوئی نہیں ہو سکتی۔ الا ان خیر الخیر خیار العلماء ولا ان شر الشر شرار العلماء۔ اگر سب سے بہترین جماعت ہے تو وہ علماء کی ہے، اگر سب سے بدترین جماعت ہے تو وہ علماء کی ہے۔ لیکن علماء سوء اور بدعمل علماء کو دیکھ کر علماء خیر کو اور عالم باعمل کو کبھی برا نہ کہیں، اس لیے کہ ان کا کیا ان کے ساتھ اور اچھے علماء کا کیا ان کے ساتھ۔ جو اعمال آپ کریں گے قبر کے اندر، آخرت کے اندر آپ کے کام آئیں گے۔ اگر
عمل عالم اور بے عمل عالم اگر جو گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی اور آپ کے بارے میں اس سے باس پرس نہیں ہوگی. سب سے پہلے میدان محشر میں جہنم کا ایندھن وہ بنے گا. اس لیے ایسے بد عمل علماء کو دیکھ کر اچھے علماء اللہ والے اور عالم بعمل کے اوپر تنقید نہ کرے, ان کو ہدف ملامت نہ بنائے, ان کو تان و تشریح کا نشانہ نہ بنائے. یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ علاج کرتا ہے اور اس کی دوا یا اس کے انجیکشن سے ریئیکشن ہو جاتا ہے, کسی کی موت ہو جاتی ہے, تو کیا اس جھولا چھاپ ڈاکٹر کی وجہ سے MBBS, MD اور MS اور ڈگری یافتہ ڈاکٹروں کو گالیاں بکی جائیں گی یا علاج کرانا چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. دنیا کے معاملے کے اندر اگر کسی سے نقصان پہنچتا ہے, تاجر جھوٹ بولتے ہیں, ان جھوٹے تاجروں کو دیکھ کر کوئی تجارت کو نہیں چھوڑتا ہے. اگر مسالوں کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے تو مسالوں میں ملاوٹ کے باوجود کوئی مسالوں کو استعمال کرنا نہیں چھوڑتا. دودھ کے اندر اگر ملاوٹ کی جاتی ہے تو ملاوٹ کیے جانے کے باوجود کوئی دودھ کا استعمال نہیں چھوڑتا ہے. اور اگر کسی ڈاکٹر کی دوا ریئیکشن کر جائے, موت واقع ہو جائے, تو ان ڈاکٹروں کی وجہ سے اچھے ڈاکٹروں کے پاس جانا نہیں چھوڑتے, علاج کرنا مرض میں نہیں چھوڑتے. یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ دنیا کے اندر نقصان پہ نقصان اٹھاتے ہیں پھر بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے. اگر علماء بد ہیں, بد عمل علماء, ان کے عمل کو دیکھ کر پھر کیوں علماء خیر اور عالم با عمل علماء سے نفرت کی جائے اور ان کو ہدف ملامت بنایا جائے اور ان کو تنقید اور تنقید کا نشانہ بنایا جائے. اس لیے ہمیشہ اچھے علماء سے رابطہ رکھیں. جو ان سے ٹوٹا اور رشتہ منقطع ہوا وہ گمراہ ہو گیا. پوری تاریخ آپ پڑھیں گے اور مسلمانوں کا حال دیکھیں گے, جو راہ راست سے بھٹکے ہیں اور جو گمراہ ہوئے ہیں, اور وہ وہی لوگ ہیں جن کا علماء سے رشتہ کمزور ہوا, علماء سے منقطع ہوئے, علماء سے رشتہ ان کا ٹوٹا, دلوں کے اندر بدزنی پیدا ہوئی, زبانوں کے اوپر بد کلامی آئی, اور علماء سے جب بدزن ہوئے تو پھر وہ راہ راست سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے, علم سے محروم ہو گئے, عمل سے محروم ہو گئے, توفیق الہی چھین لی گئی اچھے اعمال کے لیے, اس وجہ سے کہ ان کا علماء سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اس لیے علماء سے جس کا جتنا رشتہ مضبوط ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں اور برکتیں اسی درجے ان کے اوپر نازل فرمائے گا. آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول, متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا, ویلک ما اعددت لہا, افسوس تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے. جو 100,000 ہولناکیاں اپنے اندر لیے ہوئے قیامت ہوگی, اس سے تو لوگ خوف کھاتے ہیں اور ڈرتے ہیں, اور اس کا اگر تذکرہ کیا جائے تو بدن پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے, لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں, اور تو اس قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے تو کوئی بھی تیاری نہیں کی, مگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا, المرء مع من احبا, جو اس دنیا کے اندر جس سے محبت کرے گا, آخرت کے اندر اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. یہ سنا ہے صحابہ کرام کے لیے اس سے زیادہ مسرت و شادمانی اور خوشی کا کوئی مقام نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ کرام محبت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمتیں عطا فرمائے گا, مغفرت عطا فرمائے گا علماء کو, جو ان علماء کے کہنا مانتے تھے, علماء سے عقیدت رکھتے تھے, علماء سے دنیا کے اندر محبت کرتے تھے, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حشر ایسے علماء باعمل کے ساتھ فرمائے گا. جب یہ نور مجھ کو انبر اور نور کے منبروں پر تشریف فرما ہوں گے تو ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا کہ دیکھنے والے ان کے مقام پر رشک کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے, نیک بندوں سے, اللہ والوں سے, علماء سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علماء وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ, یہ اللہ والے ہیں
اور یہ علماء ہے جو کتاب کے حافظ ہے، انہوں نے کتاب کی حفاظت کی، اور کتاب کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم کو اپنے دل اور دماغ کے اندر محفوظ کر لیا، بلکہ اس کتاب سے مراد پوری شریعت ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے فرمایا ہم نے اس نصیحت نامے کو، اس قرآن کو، اس شریعت کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن اور نصیحت نامے سے صرف یہ قرآن مراد نہیں، بلکہ قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف، قرآن کے نقطے، قرآن کے زبر زیر پیش، اس کے معانی، اس کی تفاسیر، اس کے مفاہیم اور اس کی تشریحات، قرآن اور حدیث اور سنتوں کی روشنی میں یہ تمام جو ہمارے سامنے موجود ہیں، تمام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ان تمام کی حفاظت کس طرح کی ہے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان علماء کے ذریعے، ان مفسرین کے ذریعے، ان محدثین کے ذریعے، ان قراء کے ذریعے، ان حفاظ کے ذریعے ان تمام کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ نے دین کی حفاظت ان علماء کے ذریعے کی ہے۔ اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے تو اس دنیا کے اندر ایسے ایسے بددین اور ایسے ایسے علماء سوء اور ایسے ایسے جابر و ظالم اور ایسے ایسے متکبر بادشاہ دنیا کے اندر آئے ہیں کہ انہوں نے چاہا کہ شریعت اسلامیہ کی صورت کو مسخ کر دیں اور دین اسلام کو بدل دیں، لیکن علماء کرام نے پھانسیوں کے ڈنڈوں پر چھولنا گوارا کیا، تختہ دار پر چڑھنا گوارا کیا ہے، سینوں پر انہوں نے گولیاں کھائی ہیں، اپنی ننگی پشتوں پر انہوں نے درے کھائے ہیں، انہوں نے سب کچھ گوارا کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر ذرہ برابر تحریف اور ترمیم اور تغیر اور تبدل کو انہوں نے گوارا نہ کیا۔ انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے مالوں کو قربان کیا ہے، اپنے وطن عزیز کو خیر آباد انہوں نے کہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جس چیز کی بھی انہوں نے قربانی پیش کرنی پڑی انہوں نے تمام چیزوں کی قربانی پیش کی، لیکن شریعت مطہرہ اور دین اسلام کی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ ہندوستان کے اندر جب جلال الدین اکبر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا، اس کو مبارک، ابو الفضل اور فیضی اور اسی طرح ایک اور عالم ملا ابراہیم اور اس طرح کے علماء سو مل گئے جنہوں نے اس کو بہکایا اور اس کو گمراہ کیا۔ گمراہی کے نتیجے میں اس نے سور اور خنزیر کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا گیا، سٹے بازی اور جوئے بازی کو حلال قرار دے دیا گیا، اسلامی ناموں کے رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، عربی علوم کے پڑھنے پڑھانے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین صرف 1000 سال کے لیے تھا، 1000 سال مکمل ہو گئے، اب اس دین کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ کلمہ بھی بدل دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ فی الارض یہ کلمہ پڑھا جاتا تھا۔ دین اسلام کو پورے طور پر بدلنے کی کوشش کی۔ اب ہندوستان کے اندر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسلام ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اس کی معمولی سی لو ہے، کوئی ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی آئے گا اسلام کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو کم سے کم ہندوستان اور متحدہ ہندوستان کے اندر گل کر دے گا، اور ہندوستان کے اندر کوئی اسلام کا نام لینے والا، اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دین اکبری اور دین الہی کا مقابلہ کرنے کے لیے کون میدان کارزار اور میدان مقابلے کے اندر آیا؟ وہ کوئی سائنسداں نہیں تھا، کوئی وہ پروفیسر نہیں تھا، وہ کوئی کسی کالج اور یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ نہیں تھا، وہ کوئی فلاسفر منطقی اور فلسفی نہیں تھا، بلکہ مسجد کے اندر اور مدرسے کی ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا علم حاصل کرنے والا ایک مولوی، ایک خدا شناس عالم حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے تمام ظلم کو، تمام
तशद्दुद को बर्दाश्त किया, लेकिन दीन इस्लाम के अंदर तरमीम को जर्रा बराबर गवारा न किया। ग्वालियर के कैद खाने के अंदर उनको महबूस कर दिया गया, उनको जुल्म और सितम का तख्ते मश्क बनाया गया, लेकिन उन्होंने अकबर के सामने और जहांगीर के सामने अपने जमीन नियाज के तकद्दुस को खम करना गवारा न किया। फिर आखिर जहांगीर और उसकी फौज को झुकना पड़ा और ये दीन इस्लाम आम होकर रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आलिम दीन मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, जो एक आलिम दीन थे, इस्लाम की और शरीयत मुतहरा की हिफाजत फरमाई। ये कुर्बानी पेश की है। हिंदुस्तान के ऊपर जब बरतानवी साम्राज्य मुसल्लत हुआ, उस वक्त ईसाई मिशनरी स्कूल कायम किए जा रहे थे। बड़े बड़े पोप, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईसाइयत की तबलीग में लगे हुए थे। मजहब इस्लाम के ऊपर एतराजात किए जा रहे थे, मुसलमानों के दिलों में शुकूक और शुबहात पैदा किए जा रहे थे। अलयाज़ु बिल्लाह, अज़वाज मुतहरात की इज्जत और नामूस के ऊपर रकीक और नाज़ेबा हमले किए जा रहे थे। कुरान करीम की तरफ से मशकूक किया जा रहा था और मरकज़ इल्मी जो पार्लियामेंट वहां लंदन और बरतानिया के अंदर था, वहां से एक बड़े बड़े पोपों की खेप हिंदुस्तान के अंदर आ रही थी और जगह जगह ईसाइयत की तबलीग कर रहे थे। आपको तारीख के अंदर बहुत सारे नाम मुसलमानों के मिलेंगे, लेकिन उन नामों से पहले पादरी मिलेगा, जैसे पादरी इमादुद्दीन, पादरी सफदर अली, पादरी मुहियुद्दीन। ये वो थे जो मुसलमान थे, जो आलिम थे, लेकिन ईसाइयों के शुकूक और शुबहात पैदा करने की वजह से उन्होंने ईसाइयत को कबूल कर लिया और फिर नाम तो वही रहा, लेकिन उनके नाम के साथ पादरी लग गया और ये उनका अलम बन गया। गोया के अब ये मजहब इस्लाम को छोड़कर मुर्तद होकर ईसाइयत के अंदर दाखिल हो गए और ये भी ईसाइयत की तबलीग में लग गए थे। तमाम मीडिया अंग्रेजों के हाथों में थी, ज़राए इब्लाग अंग्रेजों के कब्जे में थे और मशरिक से लेकर मगरिब तक अंग्रेजी परचम लहरा रहा था। उन हालात के अंदर उलमाए देवबंद ने इस मजहब इस्लाम की हिफाजत की है। उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उन्होंने जेलों की मशक्कतें बर्दाश्त की, सऊबतें बर्दाश्त की, तख्ते-ए-दार पर चढ़े हैं, उन्होंने फांसियों के फंदों पर वो झूले हैं, उन्होंने सीनों पर गोलियां खाई हैं, उनको तोप के दहाने के ऊपर बांधकर दाग दिया गया और उनके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। आग जलाकर उनको आग के नजरे आतिश किया गया है, दहकते हुए अंगारों के ऊपर उनको लिटाया गया है। वो कौन सा जुल्म था जो उलमाए किराम के ऊपर न ढाया गया हो, लेकिन अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर तहरीफ और तरमीम को या उसके अंदर जर्रा बराबर कमी को गवारा नहीं किया। ऐसे हालात थे हिंदुस्तान के अंदर कि अंग्रेज अगर किसी मुसलमानों और इंसानों की आबादी में गुजर जाता था, ऐसा महसूस होता था कि कोई आदमखोर परिंदा आ गया है और इंसानों का मजमा काई की तरह फट जाता था। हर वक्त ये खतरा लगा रहता था कि किसी सरवर आमुर्दा और इज्जतदार मुसलमान को या किसी आलिम को गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा, किसी चौराहे पर फांसी दे दी जाएगी, ऊंचे दरख्त से झूलते हुए फांसी के फंदे पर उसको लटका दिया जाएगा या उसके सीने को गोली से छलनी कर दिया जाएगा। हर वक्त ये खतरा लगा रहता था, इसलिए कोई उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। हिंदुस्तान के अंदर एक अंग्रेज पादरी आया और उसको गवर्नर बना दिया गया आगरे का और लखनऊ का, और उसने इस्लाम के ऊपर हमला करते हुए किताबें लिखी, मुसलमानों के दिलों में शुकूक और शुबहात पैदा किए। उसने किताब लिखी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसने किताब लिखी शहादत कुरानी पर कुतुब रब्बानी, और दूसरी किताबें लिखी। तमाम का मकसद ये था कि मुसलमान इस्लाम से बरगश्ता हो जाए, कुरान के अंदर शुकूक और शुबहात में मुब्तला हो जाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका ईमानी रिश्ता खत्म हो जाए। अलयाज़ु बिल्लाह, वो कौन सा ऐसा हरबा और ऐसा एतराज था जो मजहब इस्लाम के ऊपर न किया गया हो। और एक बहुत बड़ा पादरी जो वहां से तरबियत हासिल करके आया,
جس کا نام تھا پادری فنڈر، تمام پادریوں کا رہنما، تمام پادریوں کا سرخیل، جو عربی میں، جو اردو میں، جو فارسی میں اور انگریزی ان کی مادری زبان برجستہ بولنے پر قدرت رکھتا تھا، مناظرے پر قدرت رکھتا تھا، وہ تمام زبانوں کے اوپر قادر الکلام تھا، اس کو تمام پادریوں کا رہبر اور رہنما اور سرخیل بنا کر ہندوستان کے اندر بھیجا گیا، اور اس نے مذہب اسلام کے اوپر گولے پھینکے اپنی کتابوں کی شکل میں۔ اس نے کتاب لکھی طریق الحیات، حل الاشکال، اور اسی طرح طلوع آفتاب صداقت، یہ کتابیں لکھی اور مسلمانوں کو چیلنج کیا مقابلے کا، مناظرے کا۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر وہ اسلام کے اوپر اعتراضات کیا کرتا تھا، لیکن کسی بھی مسلمان کو اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے کہ تمام جانتے تھے یہ پادری فنڈر نہیں بلکہ اس کی زبان میں انگریزی حکومت بول رہی ہے، یہ اس کی زبان کی طاقت نہیں بلکہ انگریزی حکومت کی طاقت ہے۔ اگر کوئی مقابلے پر آئے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اگر کوئی مقابلے پر آئے گا تو گویا کہ وہ موت کے مرادف ہے، اگر مقابلے پر آئے گا تو کالے پانی بھیج دیا جائے گا، اگر مقابلے پر آئے گا تو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سنا دیا جائے گا۔ ان حالات کے اندر کوئی بھی سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آخر کے اندر انگریزوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ان مسلمانوں کے قلب و جگر کے اوپر خنجر ٹھوک دیا جائے، اور یہ تڑپے، یہ تل ملائے، خون کے گھونٹ پیے لیکن احتجاج نہ کر سکے۔ ہماری عظمت رفتہ کی یادگار شاہجہانی مسجد، دلی کی جامع مسجد کو گرجا گھر کی شکل میں تبدیل کرنے کا پورا مصمم منصوبہ بنا لیا گیا۔ جس طرح اسپین اور اندلس جس کے اوپر مسلمانوں نے 850 سال یا 1000 سال تک حکومت کی ہے، وہ مسجد قرطبہ کبھی ایک زمانے کے اندر ہزاروں نمازیوں سے، ہزاروں اللہ کے بندوں کے سجدوں سے آباد رہتی تھی، اب وہ حالات آئے کہ اللہ اکبر کہنے والوں سے، سجدہ کرنے والوں سے محروم ہو گئی۔ 500 سال کا زمانہ اسپین اور اندلس پر ایسا گزرا ہے کہ کوئی بھی ایک اللہ کا نام لینے والا اسپین اور اندلس کی سرزمین پر باقی نہ رہا۔ اسی طرح انہوں نے وہ تاریخ ہندوستان کے اندر دہرانا چاہیے اور دلی کی جامع مسجد کو گرجا گھر کی شکل میں تبدیل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت میدان مقابلہ کے اندر اگر کوئی اترا ہے تو کوئی اصلی تعلیم یافتہ نہیں تھا، کوئی دنیا دار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اللہ والا تھا، وہ عالم دین تھا، وہ مدرسے کا فیض یافتہ تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اپنے سینے کے اندر علم رکھنے والا میدان مقابلہ کے اندر اترا، سر سے کفن باندھ کر اور اپنی ہتھیلی پر جان لے کر مناظرہ طے ہوا۔ اکبر آباد جس کا پرانا نام تھا، موجودہ نام آگرہ ہے، وہاں مناظرہ طے ہوا، اور تاریخ آج اس کو حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے نام سے جانتی ہے۔ وہاں پہنچے بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے پادری، مذہبی رہنما، عیسائی مبلغین، تمام کے تمام وہاں موجود ہیں۔ مجلس مناظرہ منعقد ہوتی ہے۔ اب حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے وہاں مناظرہ جب ہوا تو عنوان طے ہوئے، نسخ انجیل، تحریف انجیل، عقیدہ تثلیث، حقیقت قرآن اور نبوت محمدی، ان 5 عناوین پر اور 5 موضوعات پر مناظرہ ہوگا کہ انجیل محرف ہے یا نہیں، انجیل منسوخ ہے یا نہیں، عقیدہ تثلیث صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ان کے عقیدے، حقیقت قرآن ہمارا عقیدہ، نبوت محمدی ہمارا عقیدہ، ان 5 موضوعات کے اوپر مناظرہ ہوگا۔ سب سے پہلا موضوع جب زیر بحث آیا تحریف انجیل، تو حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ اب بڑے بڑے پوپ اور پادری فنڈر اب سمجھنے لگا کہ ہماری لنترانیاں اسی وقت تک تھیں جب تک علماء دیوبند اور علماء اسلام ہمارے مقابلے پر نہیں آئے تھے، لیکن جب مقابلے پر آئے تو ان کے دلائل تمام کے تمام حباب منصورہ اور غبار راہ ہو ثابت ہوئے۔ جب انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں، یہ پادری فنڈر شکست کھا کر بھاگا۔ تمام پادری وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، یہاں سے بھاگا تو وہ یورپ پہنچا، وہاں سے شکست کے نتیجے میں بڑے
عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ ترکی آیا، حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی ترکی پہنچے، وہاں تعاقب کیا، پھر وہاں سے بھاگا اور معلوم نہیں کس گوشہ گمنامی میں ہلاک ہو گیا، اور پھر حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی سے خوش ہو کر حکومت سعودیہ نے مسجد حرام کے سامنے ایک جگہ عنایت کی اور وہاں مدرسہ سولتیہ کا قیام عمل کے اندر آیا، اور وہ عزیزیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور عیسائیت کی تردید میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اظہار الحق ہے۔ ان حالات کے اندر اسلام کی حفاظت کرنے والے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، اپنی جانوں کی قربانی کرنے والے، مصلحتوں کو ٹھوکر مارنے والے اور تمام مصلحتوں کو نظر انداز کرنے والے، بیوی بچوں کی اسلام کی خاطر پرواہ نہ کرنے والے اگر تھے تو وہ علماء دین اور علماء دیوبند تھے۔ اگر یہ اسباب ظاہر میں، ویسے تو اللہ نے جو مقدر کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تمام اختیارات اللہ کو ہیں، تمام فعال لما یرید فعال لما یشاء، لیکن اسباب ظاہر میں اگر علماء دیوبند ہندوستان کے اندر نہ ہوتے تو کب کی وہ تاریخ دہرائی جا چکی ہوتی جو اسپین کے اندر دہرائی جا چکی ہے، اور کب کی یہ زمین اسی طرح محروم ہو چکی ہوتی نغمہ لاہوتی سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے، جس طرح اسپین اور اندلس کی زمین اللہ اور اللہ کے ذکر سے محروم ہو گئی۔ شاہجہاں پور کے پاس ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے چاند پور۔ چاند پور کے اندر منشی پیارے لال کا ایک باغ تھا، وہاں ایک بہت بڑا پادری، وہاں کا ہیڈ ماسٹر اسکول کا عیسائی مشنری اسکول تھا، وہاں کا پروفیسر وہاں کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس نے منشی پیارے لال کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہاں بین المذاہب ایک مباحثہ کرائیں اور ایک میلہ کرائیں، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اس کے اندر جمع کیا جائے۔ لہذا سن 1876 میں یہ مناظرہ اور مباحثہ اور میلہ خدا شناسی طے ہوا، اشتہارات شائع کیے گئے، پوسٹر چھپائے گئے اور میڈیا کے ذریعے اس کی اشاعت کی گئی، تمام دھرم اور تمام مذہبوں کے ماننے والوں کو مدعو کیا گیا۔ علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو مدعو کیا گیا اور ان کے رفقا یہ وہاں پہنچے۔ ادھر سناتن دھرم کے ماننے والے پنڈت دیانند سرسوتی اور عیسائی مبلغین تمام کے تمام وہاں پہنچے، لیکن اندرون خانہ یہ منصوبہ تھا کہ مذہب اسلام کے اوپر ایک طرف سے عیسائی مبلغین اور پادری حملہ کریں گے، دوسری طرف سے یہ سناتن دھرم کے ماننے والے حملہ کریں گے، یا اسی طرح ہندو سماج کے رہنما حملہ کریں گے۔ دو طرفہ حملوں کی طرف یہ علماء اسلام نہ لا سکیں گے، مقصد حاصل ہو جائے گا اور عیسائیت کی اشاعت اور تبلیغ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ لہذا پہلے سال جب میلہ خدا شناسی شاہجہاں پور کے اندر منعقد ہوا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں بیان فرمایا، اور جب تقریر فرمائی تو وہ علم کلام کا شاہکار تھا۔ جب تقریر فرمائی تو تمام کے اعتراضات، تمام کے شکوک و شبہات اور تمام کے سوالات کو ختم کرتے چلے جاتے تھے، اور اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت کو تمام عوام اور خواص کے اوپر آشکارا کرتے چلے جاتے تھے۔ اور انہوں نے جب بیان ان کا ختم ہوا ہے تو تمام پادری اور تمام سناتن دھرم کے ماننے والوں کے اوپر ایک رعب طاری تھا، اور ان کے اوپر اور وہ مرعوبیت کے عالم میں مبتلا تھے۔ ان کے بیان کے بعد پھر کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو ہمت نہ ہو سکی کہ اب اسلام کے مقابلے میں یا علماء اسلام کے مقابلے میں اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی وکالت کرتے ہوئے بیان یا تقریر کرے۔ ہر طرف شہرت تھا، ہر طرف چرچا تھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا اور علماء دیوبند کا۔ ایسے نامساعد اور ناسازگار حالات کے اندر اسلام کا تحفظ کرنے والے، اسلام کی حقانیت اور صداقت کو تمام عوام و خواص کے اوپر آشکارا
کرنے والے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے اور میدان مقابلہ کے اندر اترنے والے آپ کو صرف علماء اسلام اور علماء دیوبند ملیں گے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج اسباب ظاہر میں ہم ہندوستان کے اندر اسلام اس صحیح صورتحال کے ساتھ موجود نہ ہوگا۔ جب اللہ نے پہلے سال فتح عطا فرمائی تو پھر دوسرے سال منعقد کیا گیا۔ اب پہلے سے زیادہ اشتہارات، پہلے سے زیادہ اس کی تشہیر، پہلے سے زیادہ اس کی تبلیغ اور پہلے سے زیادہ اس کی شہرت دی گئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب مدعو کیا گیا تو تمام مذاہب والے اسٹیج کے اوپر موجود، عنوان طے ہوئے، موضوع طے ہوئے کہ اس موضوع پر بحث ہوگی اور بیان ہوگا کہ خدا نے سب سے پہلے کس چیز، دنیا کو کس چیز سے بنایا، کیوں بنایا اور کب بنایا، دنیا کو کس چیز سے بنایا، کیوں بنایا اور کب بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات محیط کل ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ایک وقت میں رحیم بھی ہے اور ایک وقت میں عادل بھی ہے، اس کے اوپر بحث ہوگی۔ رحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت، عام رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نیکوکاروں کو جنت عطا فرمائے اور بدکاروں کو جہنم عطا فرمائے۔ اب ایک طرف تو رحیم ہونے کا تقاضا کہ جنت میں داخل کرے، ایک طرف عادل ہونے کا تقاضا کہ گناہ گاروں کو جہنم میں داخل کرے، دونوں میں انتباہ کیسے ہوگا اور دونوں کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ ایک وقت میں رحیم بھی ہے، ایک وقت میں عادل بھی ہے، یہ کیسے ہے؟ اور نجات اللہ نے کس چیز کے اندر رکھی ہے اور نجات کس طرح حاصل ہوگی، ان موضوعات کے اوپر بحث اور مناظرہ اور بیان اور تقریر طے ہونا قرار پائی۔ اب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی پہلے بیان آپ کرو، بعد میں کروں گا، لیکن دوسرے مذاہب اور دھرموں کے ماننے والے کہنے لگے حضرت پہلے آپ ہی بیان کریں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دلیل پیش کی کہ ہمارا مذہب سب سے بعد میں آیا، ہمارا قرآن سب سے بعد میں نازل ہوا، ہمارے نبی آخر الزمان سب سے بعد میں ان کا ظہور ہوا، لہذا جب ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا نبی سب سے بعد میں آئے تو پھر ہمیں یہ حق ہے کہ سب سے بعد میں ہم تقریر کریں۔ تمہارا تو یہ دعویٰ ہے کہ عیسائیت تمہارا مذہب پہلا ہے، تم سناتن دھرم کے ماننے والوں، تمہارا دعویٰ یہ کہ 2000 سال پرانا تمہارا مذہب یا اس سے بھی زیادہ پرانا مذہب ہے، تو پہلے تم بیان کرو گے، تم دلائل پیش کرو گے، بعد میں ہم آئے، ہم بعد میں اپنے بیان کریں گے اور دلائل پیش کریں گے۔ لیکن وہ جانتے تھے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کچھ ہی علماء اس امت مسلمہ کے اندر ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کو اللہ نے شریعت کے اسرار و رموز عطا فرمائے، جن کے قلوب کے اوپر اللہ نے علوم و معارف کا فیضان فرمایا ہے، جس میں جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ ایسے چند ہی علماء اور خال گزرے ہیں جن کو اللہ نے اپنا یہ خاص علم عطا فرمایا اور یہ فن عطا فرمایا۔ وہ جانتے تھے کہ جو کمالات اللہ نے حضرت نانوتوی کی سرشت اور فطرت میں ودیعت فرمائے ہیں، اگر یہ دلائل دینے پر آ گیا تو ہمارے دلائل کی دھجیاں اڑا دے گا، اس لیے بعد میں ان کو نہ رکھا جائے بلکہ سب سے پہلے رکھا جائے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو مجبور کیا گیا، لہذا وہ سامنے آتے ہیں۔ اب انہوں نے بیان شروع کیا، بیان کیا تھا علم کلام کا شاہکار تھا، بیان کیا تھا دلائل کا انبار تھا، بیان کیا تھا قرآن کی، نبوت محمدی کی اور اسلام کی اور شریعت مطہرہ کی صداقت اور حقانیت واشکارہ کی جا رہی تھی اور واشکاف کی جا رہی تھی۔ جب بیان فرما رہے تھے تمام کے تمام مذہب کا خیز صورتیں بنائے ہوئے حضرت نانوتوی کی طرف دیکھ رہے تھے اور مرعوبیت کا عالم ان کے اوپر طاری تھا، ان کی زبانیں گم تھی، آنکھوں سے ٹپٹپی باندھ کر دیکھ رہے تھے، زبانوں کے اوپر زبانوں کو جنبش اور حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی، ان کے اعتراضات کا قلع قمع کرتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیان میں بیان فرمایا اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی صفات کے اوپر، ذات باری تعالی، وجود باری تعالی، صفات باری تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت، قرآن کریم کی
کی صداقت اور حقانیت اور آقائے دو جہاں کے معجزات کا برحق ہونا، رشیوں اور منیوں اور سادھوؤں کے معجزات کا ایک افسانوی کہانی ہونا، حقیقت اور واقعیت سے کوئی ان کا تعلق نہ ہونا، اسلام کی صداقت اور حقانیت کو اس طرح حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے واضح کیا، اور جب بیان کر کے فارغ ہوئے ہیں تو پھر کسی کو بھی اسٹیج پر آنے کی ہمت نہ ہوئی، ہر طرف اسلام کی حقانیت اور صداقت کا شہرہ تھا اور اسی کا چرچا تھا۔ ایسے ماحول میں کہ جبکہ انگریزی حکومت تھی، اس کی طاقت تھی، ہر طرف عیسائی مبلغین، دوسری طرف ہندوستان کے برادران وطن کے مذہبی رہنما، دو طرفہ حملہ تھا، لیکن ایسے عالم کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے والے، اسلام کا تحفظ کرنے والے یہ علماء دیوبند اور علماء اسلام تھے۔ ان کی قربانیوں کو دیکھو اور ان کی قربانیوں کی قدر کرو، ان کی عظمتوں کو پہچانو، ان کی رفعتوں کو پہچانو کہ انہوں نے کس درجے قربانیاں پیش کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان سے دنیا کے اندر کام لیا ہے۔ اسی اعتبار سے اپنی شایان شان اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان کو اجر و ثواب اور اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو برا بھلا کہنے پر وعید ارشاد فرمائی، سباب المؤمن فسوق، مومن کو برا بھلا کہنا، گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے ایک مومن کی عزت و آبرو کو خانہ کعبہ سے افضل اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ مسلمان کے اوپر مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کے درمیان فرمایا، جس طرح اللہ نے اس شہر کو مقدس اور محترم بنایا، اس مہینے کو مقدس اور محترم بنایا، اس دن کو مقدس اور محترم بنایا، اسی طرح اللہ نے ایک مومن کی عزت و آبرو، جان و مال کو قابل احترام بنایا ہے۔ اس کی عزت کو نقصان پہنچانا اور آبرو ریزی کرنا یہ خانہ کعبہ کو ٹھانے کے مرادف ہے اور اس کے برابر گناہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی اس دنیا کے اندر مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے، مظلوم کی آہیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، عرش الہی بھی تھرا جاتا ہے اور لرز جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ولی کا دل دکھائے اور اس کی آبرو ریزی کرے، اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کے اوپر اللہ کا کیسا غیظ و غضب نازل ہوگا اور اللہ کا کیسا قہر نازل ہوگا۔ دو گناہوں کے اوپر اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، ان میں سے ایک گناہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی اللہ کے منتخب بندے کا اور اللہ کے ولی کا دل دکھائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور یہ علماء کرام اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے منتخب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا جو علماء کی آبرو ریزی کرے گا اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور صرف ایک دو واقعہ بیان کر کے عبرت کے لیے آپ حضرات سے رخصتی چاہوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ امرتسر کے اندر ایک شخص نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کی آبرو ریزی کی، ان کا دل دکھایا، ان کے سامنے ننگا ناچ ناچا۔ جب ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہوا ہے تو وہ شخص کہتا تھا میں نے حضرت کی بڑی بے عزتی کی، حضرت کا دل دکھایا، جس طرح میں نے ننگا ناچ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ناچا تھا، اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا کہ میرے ہی سامنے میری بیٹیوں کی، میری بیوی کی آبرو ریزی کی گئی، ان کو ننگا کیا گیا اور میرے سامنے ان کو نچایا گیا۔ کاش میرے پر ہوتے اور میں اڑ کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ سکتا تو پہنچ جاتا اور اپنے اس گناہ پر ان سے معافی طلب کرتا کہ جو میں نے حضرت کے ساتھ کیا تھا اس دنیا کے اندر میں نے اس کا نتیجہ بھگت لیا۔ ایک شخص حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، جبکہ اپنے وقت کا حکیم تھا، مغلظات پڑھتا تھا، چوراہوں پر ان کے بارے میں تان و تشریح کیا کرتا تھا،
گالیاں بکتا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کے اوپر اس کو آبلے کی بیماری میں مبتلا کر دیا، چھالے پڑ گئے، نشان پڑ گئے، علاج کرتا رہا، جیسے جیسے علاج کرتا تھا اس کا چہرہ اور سیاہ اور کالا ہوتا چلا جاتا تھا، اور اسی حالت کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اور ایک شخص کا میں نام نہیں لوں گا، وہ علماء دیوبند کے اوپر خاص طور سے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اوپر طعن و تشنیع کیا کرتا تھا، تکفیر کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ اس کو زبان کے کینسر کے اندر مبتلا کر دیا، اور جب جس وارڈ میں اور اسپتال کے اندر رکھا گیا تھا، ڈاکٹر بھی اپنے منہ اور ناک کو بند کر کے وہاں سے گزرتے تھے، اتنی بدبو اور اتنا تعفن پھیل گیا تھا۔ اللہ نے زبان کے کینسر کے اندر اس کو مبتلا کیا، اور اسی حالت کے اندر اس کی موت آئی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پشاور یا پنجاب کے راستے سے سفر کر رہے تھے، جالندھر اسٹیشن پہنچے، ایک لیڈر تھا نوجوان شمس الحق، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے سیاسی لیڈر کے استقبال کے لیے جب جالندھر کے اسٹیشن پر پہنچا تو اس کا رہنما تو آیا نہیں تھا۔ اس شمس الحق اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے درمیان نظریاتی سیاسی اختلاف تھا، وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے نظریے سے متفق نہیں تھا۔ جس ڈبے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سوار تھے، اس کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی، ڈبے کے اندر گھس گیا، حضرت کو گالیاں بکی، سخت سست کہا، بلکہ داڑھی پکڑی اور آپ کے چہرے کے اوپر ایک تماچا بھی، اللہ والے کے اوپر تماچا مارا۔ حضرت صبر و تحمل کی ایک مجسم تصویر بنے رہے، اپنی زبان سے اون بھی نہ کہا، دیوبند واپس آ گئے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اکرام قریشی، مولانا تھے یہ، مولانا اکرام قریشی، انہوں نے یہ چشمدید واقعہ حمید نظامی سے بیان کیا۔ حمید نظامی جب اس سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ سچ ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے، داڑھی پکڑی ہے، چہرے پر تھپڑ مارا ہے، سب کو شتم کیا ہے، گالیاں بکی ہے، وہ لرز رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ اور جب اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اگر واقعہ ہے اور یہ سچ ہے تو پھر ایسے شخص کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ جب فساد برپا ہوا ہے تو اس شخص کو تلاش کیا گیا، حکومت نے انعام بھی رکھا لیکن کہیں اس کا پتہ نہ چلا، خبریں مختلف تھی، کوئی کہہ رہا تھا اس کو اینٹوں کی بھٹی میں جھونک دیا گیا، کسی نے کہا جلا کر اس کو رات کا ایک ڈھیر بنا دیا گیا، کسی نے کہا اس کے جسم کے ٹکڑے کر کر کے ان جسموں کو منتشر کر دیا گیا۔ بسیار تلاش کے بعد بھی اس کا کہیں پتہ نہ چلا کہ اس کی لاش کا کیا ہوا اور اس فساد کے اندر کن حالات سے دوچار ہوا۔ من عاد لی ولیا فقد عزمتہ بالحرب، ایک طرف علماء کرام کا مقام قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دوسری طرف علماء کرام کی قربانی ہے، ان کی نتیجے میں ان کو اللہ نے جو عظمت اور رفعت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی ان اللہ والوں کا دل دکھاتا ہے، ہدف ملامت بناتا ہے، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جب تک یہ علماء باقی ہے، یہ نظام کائنات باقی ہے، اور جب یہ اٹھا لیے جائیں گے تو پھر اس بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق ہو ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔